وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 17واں پارہ ہے۔ 17واں پارہ جو ہے اس کا آغاز سورہ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور اس کی 112 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں بکثرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص سیدنا محمد مصطفیٰ کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے کہ توحید، نبوت، رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے دلائل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو آغاز ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سورت کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں اس میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے جو انسان ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جو کہ آخرت میں کام آئیں گے، کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے جھٹلاتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ اگر آپ رخصت ہو جائیں گے تو کیا وہ لوگ جو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ گمان تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام کی جو دعوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اس بری تمنا کے جواب اس آیت میں دیا کہ اگر آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کے مخالفین کو کون سا دوام حاصل ہو جانا ہے؟ وہ بھی تو دنیا سے چلے جائیں گے، انہوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے دین کا تو اسے تو اللہ کے حکم سے باقی رہنا ہے اور اسے کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، یعنی کہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کفار شرک کی مذمت پر تو تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا انکار یا اس کے ساتھ شرک سے باز نہیں آتے تھے، یعنی جرم کا ارتکاب تو خود کرتے تھے اور جو مذاق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کیا کرتے تھے۔
اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو کفار کے سرکردہ رہنما جن میں نضر بن حارث پیش تھا، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا سے کہتا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اپنا وعدہ پورا کیا اور کفار کے سرکردہ رہنماؤں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان پر عذاب شدید نازل کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کے نظام کا نہایت نظم و نسق اور توازن اور اعتدال سے چلتے رہنا اس بات کا غماز ہے کہ اس نظام کا خالق اور مالک صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو ان کے اختیارات کی جنگ میں کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا، فساد برپا ہو چکا ہوتا اور سارا نظام منتشر ہو کر رہ جاتا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ سارا نظام چلانے والی صرف ایک ہی وحدہ لا شریک ذات مبارکہ ہے۔ پھر 16ویں آیت اس گمراہ کن تصور کی نفی کرنے کے لیے اتری کہ خالق نے محض شغل کے لیے کائنات بنا ڈالی ہے۔ کائنات میں انسانوں اور جنات کی آزمائش جاری ہے۔ یہ آزمائش حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش کی صورت میں ہے۔ کچھ لوگ حق کے علمبردار ہیں اور کچھ لوگ باطل کے طرفدار ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ازل دے کے ایک معرکہ خیر و شر بپا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی اہل حق پامردی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ باطل کا سر کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ بادشاہ طالوت کی شاندار فتح اور تاجدار عرب و عجم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ دین کی جد و جہد کی کامیابی اس حقیقت کے درخشاں مظاہر ہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ عز و جل نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے کہ نہ بارش برسے اور نہ ہی نباتات پیدا ہو، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے جو ہیں وہ فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا۔ رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ ہی یہ کسی کو مہلت ملے گی۔ پھر اگلی آیات میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی دل سوزی کے ساتھ مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کا بیان ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکین کو آگاہ فرما دیں کہ میں اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تمہیں حقائق بتا رہا ہوں، لیکن تم بحروں کی طرح میرے بیان کا کوئی اثر نہیں لے رہے۔ اگر تمہیں دنیا میں فوری سزا دے دی جائے تو فریاد کرو گے کہ ہائے ہم ہی ظالم ہیں، البتہ آخرت میں اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے کر رہے گا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اب سوچ لو
اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ مالک الملک کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگ باز آ جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے واقعے اور ان کی بت پرست قوم اس کا تذکرہ ہے کہ عید کے موقع پر وہ پکنک منانے اور کھیل کود کرنے شہر سے باہر چلے گئے اور اپنے بتوں کے آگے نذر و نیاز کے چڑھائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب مشرک قوم لوٹ کر آئی اور اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر باز پرس کرنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، تو تم انہی سے پوچھ لو۔ بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سب کو کاٹ پیٹ کر برابر کر دیا ہے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھے، یعنی کہ وہ جو قوم تھی بے اختیار پکار اٹھی کہ یہ پتھر تو بول ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت کیسے بتائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، افسوس کا مقام ہے کہ ایسے بے اختیار معبودوں کی تم پرستش آخر کیوں کرتے ہو کہ جو یہی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے کاٹ کر گرایا ہے، تو پھر ایسے جو بت ہیں ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ لوگ لاجواب ہو کر انتہائی شرمندہ ہوئے، اور اس دعوت توحید پر بستی کے سارے لوگ بھڑک اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی گئی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے۔ وہ ذکر اس طرح ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی انگور کے باغ میں گھس گئیں اور کھیتی کو برباد کر دیا۔ مقدمہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ گھاٹا کم و بیش بکریوں کی قیمت کے برابر ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی کہ کھیت والا بکریاں لے لے اور بکریوں والا کھیت کو سنوار دے، نیز کھیت والا دودھ اور اون سے فائدہ حاصل کرے۔ جب کھیت اصلی حالت میں واپس آ جائے تو بکریاں جو ہیں وہ بکریوں والے کو اس کی بکریاں جو ہیں وہ واپس کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس رائے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا، اس لیے کہ اس رائے کی وجہ سے کھیت والے کے نقصان کی تلافی بھی ہو رہی تھی اور بکریوں والا بھی خسارے سے بچ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کر دی تھی، اور ہم نے دونوں ہی کو قوت فیصلہ اور زیور علم سے آراستہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی کون سے معجزات؟ کہ پہاڑ ان کے تابع، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، پھر بچاؤ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہ سازی کو بیان کر کے بتایا کہ دستکاری اور مزدوری کر کے کمانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور اپنا دفاع کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو 1 ماہ کی مسافت تک اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے اور دیگر
امور جو تھے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی کفالت اور نگہداشت سے دل برداشتہ ہو گئے، مگر آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی شکوہ اور شکایت والا طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ بالآخر آپ نے ایک عرصہ دراز کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی بیماری دور فرما دی، انہیں دولت اور صحت سے نوازا اور بیماری کے زمانے میں ہونے والے نقصانات کا بہترین ازالہ بھی فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرات اسماعیل، ادریس، ذوالکفل اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ ذوالنون کا بھی ذکر ہے کہ آپ جب غم کی شدت سے دوچار تھے اور تہ بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ میں کوئی آپ کے دکھ اور تکلیف کی شدت سے واقف نہیں تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے پروردگار عالم کو ندا دی۔ کیا ندا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو آیت ہے اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اور اکثر یہ آیت جو ہے پریشانی، مصیبت، تکلیف میں لوگ جو ہیں اس کا وظیفہ بھی کرتے ہیں، اس کو کثیر تعداد میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو ندا دی حضرت یونس علیہ السلام نے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ عز و جل حضرت یونس ہی کی طرح اس کے غم کو بھی دور فرما دے گا۔ یعنی یہ والی جو آیت ہے آیت کریمہ، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظیم کردار اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ان کے ہاں بیٹے کی کراماتی ولادت کی طرف اشارہ کر کے انبیاء کرام علیہم السلام کی صالحہ جماعت کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، یعنی کہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین اسلام تجویز کیا ہے، لہٰذا مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کہ سارے انبیاء کرام ایک ہی جماعت ہیں اور ان کا دین ہے، ایک ہی تبلیغ ہے، ایک ہی بات ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے وہ کیا درس دیتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اور جو اس نے نبی بھیجے ہیں ان پر ایمان لے کے آؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 94 میں یہ بشارت دی گئی کہ جو شخص بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہے اسے بھرپور صلہ ملے گا، اس کی ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ البتہ جن بد نصیبوں نے غفلت کی زندگی گزار دی اور اپنے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیے گئے، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا ہرگز بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو دنیا میں بس ایک ہی بار آنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس بات میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک ہی مرتبہ آنے کا موقع ملا ہے، دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، تو ہمیں اب یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا، ہمیں اللہ عز و جل کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کا راضی کرنا ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ صالح اعمال کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے دور رہنا ہے، تاکہ کل آخرت کو ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ پھر اس کے بعد علامات قیامت میں بڑی علامت یاجوج و ماجوج کے ظہور کا
تذکرہ فرما کر قیامت اور اس کے ہولناک منظر کا بیان شروع کر دیا اور بتایا کہ رسالت محمدیہ تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، اور تلقین فرمائی کہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا اسی سے دین اسلام کی حقانیت کا فیصلہ طلب کرنا چاہیے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا، آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں، الغرض عالم میں جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہیں لے کے آئے۔ مومن کے لیے تو پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب جو ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ عز و جل کے سوا تمام سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، تو پھر کیا وہ بھی سب کے لیے رحمت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف اور صرف پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ یہاں پر سورہ الانبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں بتائی گئی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سورہ حج، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع ہیں اور اس کی 78 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ حج رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام شافعی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔
اس صورت کے جو مضمون ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کی جو ابتدا ہے اس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قیامت کے ہولناک مناظر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن دراصل اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ مدہوش نظر آ رہے ہوں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش میں غور کرنے سے یہ عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتی، ایک متعینہ مدت کے لیے رحم مادر میں پڑا رہنا، پھر کمزور اور بے کس بچے کی شکل میں پیدا ہونا، پھر بھرپور جوانی کو پہنچنا، پھر قوی کی کمزوری کے ساتھ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنا، اس بات کا غماز ہے کہ قادر مطلق تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں اللہ عز و جل نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان بھلا کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل کے طور پر فرمایا کہ زمین کو دیکھو، بنجر اور ویران ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتیاں اور باغات اگنے لگتے ہیں اور پھر پھلنے پھولنے اور لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کر کے سمجھ لو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامے کا تذکرہ ہے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ عز و جل نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے۔ ان سب نے اس ندا کا جواب دیا۔ جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی اور صدقہ اور خیرات سے غربا اور مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعے اسلامی معاشرے کے تمام افراد کے مفادات و منافع کی حفاظت کی نوید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج اور قربانی کے ارکان کو مقرر فرمایا، اور اللہ نے سنت ابراہیمی کو اس انداز میں زندہ رکھا کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی سعادت سے بہرہور ہوتے ہیں اور قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت پہنچا دینا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں
اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں برابر وسوسہ انگیزی اور فتنہ پروری کرتے رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج کل تو بہت زیادہ شیاطین جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور بہت سے وسوسے، فساد، انتشار یہ تو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وسوسے، برے وسوسوں سے اور شیطان کی فتنہ انگیزی سے، اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر کائناتی شواہد میں غور و خوض کر کے اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے کی تعلیم ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا ہے، اختلاف کرنے کی بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر معبود حقیقی اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے مارکۃ الآراء مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے کا کوئی ذرا اٹھا کر لے جائے تو یہ سب مل کر بھی اسے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ بت اور ان کے پجاری سب کمزور اور ضعیف ہیں۔ یہ لوگ انبیاء اور رسل کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے، اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ بہترین حمایتی اور شاندار مددگار ہے۔ ان تمام احکامات پر اور تفصیلات پر سورہ حج اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین اور صحیح سنت پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔